اگر کوئی قربانی کرنے والا غلطی سے ناخن کاٹ بیٹھے، بال کاٹ بیٹھے تو اس پہ کوئی کفارہ، اگر کوئی جان بوجھ کے کاٹ بیٹھے تو توبہ استغفار کرے، توبہ کرے، دم نہیں ہے اس پہ، توبہ کرے۔ اگر جان کے داڑیاں نکلی ہوئی لوگوں کی چھوٹی 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 کچیاں ہر کسی کی نظر آئیں گی، گھاس اگا ہوا نظر آئے گا آپ کو، اس سے پوچھو بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے داڑھی رکھ لی؟ نہیں داڑھی تو نہیں رکھی۔ پھر یہ کیا؟ مولوی صاحب کمال کرتے ہو، مجھ سے پوچھ رہے ہو یہ کیا؟ آپ کو نہیں پتا چاند نظر آ گیا؟ اور آپ کو نہیں پتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب چاند نظر آ جائے جس نے قربانی کرنی ہے وہ بال نہ کاٹے، وہ ناخن نہ تراشے؟ ہاں جی بالکل حدیث ہے۔ تو دیکھو بس حدیث ہے تو ہم حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، مسلمان ہیں، نبی کی حدیث آئی، ٹھیک ہے بھائی آپ نے ماشاءاللہ 10 دن حدیث پہ بڑا اچھا عمل کیا، اب عید کی نماز پڑھ کے آگے قربانی ہو گئی، وہ گوشت کھانے سے پہلے نائی نو صدقے لے آئی، نائی کو بلا کر لاؤ، اور نائی کے سامنے بیٹھ کے پھر دوبارہ چیخنا ہو جاتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا؟ بول سب قربانی ہو گئی۔ اللہ کے بندوں کیا حدیث 10 دن کے لیے ہے بس؟ چلو یہ حدیث تو ہم نے بھی پڑھی، آپ نے بھی سنی کہ چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے والا ناخن نہ تراشے، بال نہ کاٹے۔ کوئی ایک حدیث مجھے کوئی دنیا کا آدمی دکھا دے، اس کا شکریہ ادا کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو قربانی کرنے کے بعد سب سے پہلے داڑھی مونڈو۔ چھوڑنے کی تو آ گئی نا، آپ نے چھوڑ دی، ہم نے مان لیا کہ حدیث ہے قربانی کرنے والا بال نہ کاٹے، ناخن نہ تراشے۔ اب قربانی کے بعد سب سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قتل کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، گندگی کے ڈھیر پہ پھینکا جاتا ہے۔ یہ کون سی حدیث میں ہے؟ یہ بھی تو حدیث میں ہونا چاہیے نا۔ آپ نے 10 دن حدیث کی وجہ سے داڑھی نہیں کاٹی، اب 10 دن کے بعد جو شیو کر رہے ہو، یہ شیو کرنے کا حکم کون سی کتاب میں ہے؟ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ 10 دن لوگ عادتاً بال نہیں کاٹتے تو ہم بھی نہیں کاٹتے۔ یہ کام عبادت کے طور پہ نہیں ہو رہا، یہ کام اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ہو ابی و امی، ان کے لیے نہیں ہو رہا، ان کی سنت پہ عمل نہیں ہے، عادت ہے، لوگوں کا یہ کام ہے، بھیڑ چال ہے، لوگ ایسے کرتے ہیں میں بھی ایسے کرتا ہوں۔ اللہ کے لیے قربانی کو عادت نہ بناؤ، عبادت بناؤ۔ اور عبادت کیا ہے؟ زندگی کا ہر عمل اسلام کے مطابق ہو، وہ نماز ہو یا قربانی ہو۔ بخاری و مسلم میں صحابہ کرام کا یہ قول موجود ہے، فرماتے ہیں کہ ہم عید کے دن سب سے پہلا کام یہ کرتے کہ نماز ادا کرتے، پھر قربانی کرتے۔ جس نے ایسا کیا اس نے سنت کو پا لیا۔ دوسری روایت میں ہے جس نے ایسا کیا اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ اس کو مسلمانوں کی سنت کہا گیا۔ یہ سنت ہے پیارے حبیب علیہ السلام کی، مسلمان اس سنت پہ عمل کر رہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ مسند احمد میں ہے، پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو ہر سال ہر گھر والے پہ قربانی ہے، ہر سال ہر گھر والے پہ جو صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس اضافی مال ہے، اس پہ لازم ہے کہ وہ ہر سال قربانی کرے۔ جو محتاج ہے، جو مقروض ہے، وہ مزید قرضہ لے کے نہ کرے، وہ تو پہلے سے مقروض ہے، اس کے پاس تو استطاعت نہیں ہے۔ جس کے پاس مال ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے، ہر سال ہر گھر والا قربانی کرے۔